ایم پی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق شہباز وڑائی صاحب اور عبدالمجید ساجد صاحب. سیاست کی باریکیوں پہ بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سے ہوگی اور اس میں کیا کچھ ہوگا. تو پہلے تو یہ رہنمائی فرمائیں، جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ سیاست اور حماقت میں فاروق شہباز وڑائی صاحب کچھ فرق ہونا چاہیے. یعنی اگر تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ مزاحمت کر سکتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں، ہم تو مزاحمت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جی، لیکن اگر وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں آپ نہ ہوں اور کوئی ایسی حرکت کرنے کی وجہ سے آپ کا صفایا ہو جائے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ وہ تو ایسی ہے نا، جیسے وہ ایک مراسی جو ہے وہ بڑی ایک فرمائش لے کے چودھری کے پاس جاتا ہے، اور وہ ایسی فرمائش ہوتی ہے کہ چودھری صاحب کا سر گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا، کہاں میں اور کہاں یہ، اور کیا کہہ دیا. تو وہ خوب اس کی پٹائی کرواتا ہے، دھلائی کرواتا ہے. تو مراسی جو ہے وہ بیچارہ ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ جھاڑتا ہے، تو پھر پوچھتا ہے چودھری صاحب میں نہ ہی سمجھا. اچھا میری بات سنیں، میں اسی بات لیے یہ ہے کہ اس وقت نا یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ اچھی لگتی ہیں. اسٹوڈیو میں ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے. اسلام آباد کی فضا ہے، ٹھنڈا موسم ہے، انہوں نے اچھا خوبصورت ایک کوٹ پہنا ہے. آج کئی دنوں بعد یا کئی مہینوں بعد ان کی آمد یہاں پہ ہوئی ہے. ٹی وی ٹوڈے کا اسٹوڈیو ہے، خوبصورت اسٹوڈیو ہے، اچھی چائے ہے، گپ شپ لگ رہی ہے. ان کو اپنی سیاست کے دن یاد آ رہے ہیں، اسی میں سے کوئی داؤ پیچ یاد آ رہے ہیں. یہ اسی میں سے نواز شریف صاحب کی داؤ پیچ میں سے ایک داؤ پیچ ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا ماسٹر اسٹروک کھیلا انہوں نے. صحیح. لیکن میرے جیسا طالب علم جو کہ سیاست کا مجھے نہ کوئی تجربہ ہے، میں اس کا طالب علم ہوں، اور میں تو جو حقیقی چیزیں ہیں ان میں رہتا ہوں، جیتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے تو سفر بھی کرنا پڑتا ہے باہر جا کے، اسٹوڈیو مجھے کم ہی میسر ہوتا ہے، اور اس طرح کی چائے بھی کم میسر ہوتی ہے، واپسی پہ روک بھی لیا جاتا ہے اگر میں کہیں چلا جاؤں تو. تو میں جو جس طرح سے دیکھ رہا ہوں، جس آئینے سے میں دیکھ رہا ہوں، اس آئینے میں اس جگہ پہ کوئی شرارت، کوئی مزاحمت، کوئی داؤ پیچ، ٹھیک ہے، کوئی سیاست اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا رزلٹ آپ 2026 کے 6 مہینے کراس نہیں ہوں گے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں، میرا جو تھیسس ہے وہ یہی ہے کہ اس کا رزلٹ ہم بھگتیں گے. تو پھر اسے بیوقوفی کہیں نا، داؤ پیچ تو نہ کہیں، اپریشیٹ تو نہ کریں. اس کا نہیں، اس جو حقائق ہوتے ہیں نا یا جو اصول ہوتے ہیں ان سے ہٹ رہا تو پھر بھی نہیں جا سکتا. یہاں اس طرح کی چیز کو میں جائز نہیں کہہ سکتا اور آپ بھی نہیں کہیں گے. لیکن آپ سراہ رہے ہیں. جی میں سراہ ان سیاستدانوں کی کسی جگہ پہ اپنا کسی اکٹھے ہونے پہ اپنی طاقت دکھانے کی، جو ملک جمہوری بنا ہوا اس میں سیاست اور پارلیمان کا جو رول ہے اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ میرا خواب ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب اٹھ کے جاتے عمران خان کے پاس جیل میں جاتے، جا کے کہتے ہمارے پاس موقع ہے، ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تب نواز شریف صاحب نے دبے الفاظ میں یہ کہا ہوا ہے. میری معلومات کے مطابق پارلیمنٹ میں آئے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں انہوں نے ووٹ کیا. وہ جس طرح آئے ہیں یا لائے گئے ہیں اور جس طرح وہ چلے گئے ہیں وہ اس پہ تو مطلب اب سب کو ہی تقریباً پتہ ہے. یہ کچھ چیزیں وہی داؤ پیچ گئی ہے کہ جہاں آپ کا نہیں بس چل رہا، آپ نے پھر سپیس لینی ہوتی ہے. سپیس جہاں ملے گی نا، میں آپ کو اسی پروگرام کو نکلوا کے دکھاؤں گا. اڑتا تیر لگ رہا ہے سپیس کی بجائے، نہیں اگر لیا گیا ہے نہ سر، اس کو پھر ہم میرے خیال میں آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ایک فیصلہ ہو جائے گا. اگر تو ہے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کیا گیا. ان کی یہ بات درست ہے کہ وہ لائے گئے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے، جو میں نے رپورٹر سے معلومات لی جب یہ ترمیم ہوئی، تو یہ پتہ چلا کہ آنن فانن وہ آئے اور آنن فانن ہی گئے. وہ نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے جی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے نا عامر لیاقت مرحوم یاد آ گئے. ہمارے اچھے دوست تھے، پارلیمان کے ممبر بھی تھے. تو جب وہ اس طرح آئے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا، میں آیا نہیں لایا گیا. تو میں اسی شام ان کے پاس چلا گیا. تو پھر انہوں نے پوری رودات سنائی کہ وہ کس حالت میں تھے. لیکن میاں صاحب کو تو یہ کہنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. اتنا ہی کہہ دیتے چلے. میاں صاحب دیکھیں، میاں صاحب مختلف آدمی ہیں، بڑے پولیٹیشین ہیں، اور ڈاکٹر صاحب تو ہماری طرح کے تھے، صحافی تھے، تو وہ بے چین ہو گئے. کسی نے ان کو تھوڑا سا بھی تنگ کیا تو وہ ان کے منہ سے نکل گیا، آئے نہیں لائے گئے. لیکن نواز شریف صاحب تو تنگ ہوتے تھے نا، تنگ ہونے کے باوجود بولتے نہیں ہیں. یعنی ہم نے کئی مواقع پہ دیکھا، یعنی خود میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگوں نے ایسے جیسے سوئیاں چبو رہے ہوں انہیں سوالات کی صورت میں،
نشتر چپ ہوئے جا رہی ہیں، لیکن ان کے منہ سے جب ان کا دل کرتا ہے تب ان کے منہ سے لفظ نکلتا ہے۔ نواز شریف صاحب اچھا میں ایک تمہید باندھ لوں، پھر آپ اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب کو سویلین بالادستی کے لیے کھڑا ہونا ہوتا، جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا، تو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے جی، تو جب رزلٹ آئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ یہ اعلان کرتے کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں، میں اتنے دفعہ وزیر اعظم رہا ہوں، وزیر اعلیٰ رہا ہوں، جو ملک و قوم کے لیے میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اب میں سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اچھا یہ فارم 47 والی حکومت وہ نہ لیتے۔ اچھا چلے بڑی لمبی فہرست ہے لیکن میں فارورڈ کرتا ہوں کہ ابھی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہاں وہ پوزیشن لے لیتے کہ بھائی ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو سویلین بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم کسی کو تاحیات استثناء کیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں لیکن وہ تو یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کس کو؟ یہ جو بات ہے، بلکہ انہوں نے اندر اپنے جو ان کے قریبی رفقا ہیں جب وہ آئے تو سر کو پوچھا گیا چائے کافی یہ وہ، تو انہوں نے کہا میں تو بس آپ کو سپورٹ کرنے آیا ہوں۔ تو وہ تو اس یعنی جو آپ کی تھیوری ہے، جس آئینے سے آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ تو اس میں سے ایسے نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں، میں ساجد صاحب آپ کی جو دوسری بات ہے پلیز، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن ناقص تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں سیاست اسی کو کہتے ہیں جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کی ہے۔ کہہ رہے اسپیس لی نا انہوں نے، اسپیس کیسے لی؟ میں کہہ رہا ہوں جب یہاں اسپیس نہیں تھی، پلیٹلیٹس وغیرہ جب گرے تو انہوں نے وہ بھی اسپیس لی تھی۔ پھر جب گجرانوالہ میں جلسہ پی ایم ایل این کا ہوا، مریم اس کو جب ایکٹیو ہو کے لیڈ کر رہی تھی، ان کی وہ تقریر یاد کریں، اور انہوں نے باجوہ صاحب کو باقاعدہ چیلنج کیا تھا، ان کو یہ پتا تھا سیاستدان ہے نا کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے، اب میں ان کو آنکھیں دکھاؤں، اور انہوں نے نام لے کے انہوں نے کہا حساب دینا پڑے گا باجوہ صاحب، ٹھیک ہے، اور آپ دیں گے۔ جنرل فیض صاحب جی تھے، آرمی چیف بھی جنرل باجوہ، تو وہ سیاستدان ہی تو کر سکتا ہے نا۔ پھر سیاستدان نے کیا، پھر میں جو بات کر رہا ہوں عمران خان پہ تو آتے ہیں نا، عمران خان کے حوالے سے بعد کی بات ہے۔ پھر اب جب فارم 47 کی یہ ہوئی چیز، حالانکہ نواز شریف صاحب جب اترے ہیں یہاں، جب بھی اسلام آباد سے نادرا نے بھی سارا کچھ ان کو وہیں جا کے جو کیا، اور وہ لاہور گئے اور وہاں سے وہ جو انہوں کبوتر بھی اڑائے، تو ان کی وہ تقریر مجھے یاد ہے، تو وہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، ان کے الفاظ یہی تھے کہ میں آؤں گا یوں کریں گا۔ الیکشن ڈے کو پولنگ جب وہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے 2/3 اکثریت دیں۔ کوئی بھول رہے ہیں نا آپ لوگ، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا۔ جب ان کے ساتھ ہاتھ ہوا، اب ندیم انجم صاحب کا لے لیتے ہیں نام، آپ چلا بھی دیں گے یقیناً۔ دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا، جب ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جو بھی ہوا، وہ تب بھی نہیں بولے جی نہیں، پھر یہی سیاست ہے۔ نہیں یہ کیسے اس وقت یہ ہے حماقت، یہ ہوتی حماقت جو آپ کہہ رہے ہیں، جو فارم 47 پہ بھی وہ یہ نہ کرتے، اور جو ایک ماحول بن جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے ماحول غیر مشروط سرنڈر کرنے کے بعد پھر آپ لڑنے کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، سرنڈر انہوں نے کیا نا، انہوں نے بھائی کو پیش کر دیا کہ میرا یہ سٹیچر نہیں ہے، نہیں میرا یہ سٹیچر نہیں ہے، ان کا میں یہ کرتا ہوں، اور ان کی ظاہر کافی ساری چیزیں بھی تھیں جو ان کے لیے بھی انہوں نے کی تھیں، اور وہ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک دلیل ہے کہ میرے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی اور میں کولیشن میں چلنا نہیں چاہتا تھا وزیر اعظم کے طور پہ، تو میرا شہباز شریف صاحب کا تجربہ تھا، ان کو ہم نے بنا دیا وزیر اعظم، اور جب وہ کسی دن آئیں گے وہ کہیں گے کہ جی میں تو خوش نہیں تھا، لیکن چونکہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ملک میں یہ مسائل تھے، اگر ہم اس وقت اس طرح کر جاتے تو ملک تو خدا نہ اور اگر اب نیکسٹ کبھی بھی انتخابات ہوں تو نواز شریف کے وزیر اعظم اب نہیں بننا چاہتے، اس کا امکان بہت کم ہوگا، اور وہ لیکن چونکہ وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے پھر اچھے انداز میں، باعزت انداز میں، جس طرح وہ ان کا وہاں مطالبہ تھا کہ مجھے واپس لائیں، مجھے وہی دیں سٹیچر، وہی پوزیشن پہ لائیں جس پوزیشن سے آپ نے مجھے نکالا تھا، یہ ٹھیک ہے، وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہے پالیٹکس۔ اچھا اس بات کو سمیٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جو 28ویں آئینی ترمیم ہے اس کی بات سنائی دے رہی ہے، آپ نے بھی کہا کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ آئے گی اور لوگوں کو توڑا جائے گا اور یہ کیا جائے گا اور وہ کیا جائے گا۔ میں نے تو سر توڑنے کی بات یہ نہیں کی، میں نے نہیں کی، میں نے کہا لوگ اگر کچھ سوئے ہوں گے تو ان کو جگایا جائے گا، جگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں ساجد صاحب اٹھ جائیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھیں گے تو میں پھر ایسے لے جاؤں گا جوڑ کے،
वो नहीं उठेंगे, मैं कोई और हरबा इस्तेमाल करूं। कोई पाँव दबाना नहीं पड़ेगा, मारना नहीं पड़ेगा। मुझे ये समझाएं कि पीपल्स पार्टी के बगैर ऐवान में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की सादा अक्सरियत तो है, 2/3 अक्सरियत कैसे लेंगे? तो आपको किसने कहा कि पीपल्स पार्टी कहीं पे कोई मुजाहमत करने लगी है? अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जो NFC अवार्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, 28वीं यानी तरमीम की बात कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं। हाँ जी, ये बात कही है। वो तो ये बिलावल भुट्टो साहब वही हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया था 6 फरवरी को 2024 को, इलेक्शन से 2 दिन पहले। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा बजाय इसके कि इस गवर्नमेंट के इत्तेहादी बने या इनकी कैबिनेट में बैठूं शरीफ खानदान की। ये मुझे उन्होंने कहा था। सही, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसी नून लीग के, उसी शरीफ खानदान के वो इत्तेहादी भी बने। उनके वालिद मोहतरम इस वक्त सदर पाकिस्तान है। बिल्कुल। उनके साबिक वजीर आज़म चेयरमैन सेनेट हैं, 2 सूबों में गवर्नर हैं, 2 सूबों में पूरी हुकूमत भी है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मिल चुकी है, गिलगित की हुकूमत उनको मिलने वाली है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलना। तो यही और इसी तो पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी। इसी चाय में आपने जो हमारे से एक पूरा प्रोग्राम करवा लिया ना घंटे का, ये भी एक सियासत है। पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह हमारी तरह चाय मिलनी है और वो लेंगे। और उनके लिए बहुत है जितना वो। मैंने पूछा ना वैसे किसी से मैंने पूछा कि पीपल्स पार्टी के साथ तो बड़ी ज्यादती हुई। उन्होंने कहा क्या ज्यादती हुई है? वो तो जिस चाय के ख्वाहिशमंद थे वो चाय पकड़ा दी गई उन्हें। ठीक है। जब उनकी ख्वाहिश ही ये थी, मिसाल के तौर पे, कि वो ख्वाहिशमंद थे कि हमारे जो शरीक चेयरमैन हैं उनको ससना दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये तो ख्वाहिश पूरी कर दी बच्चे की, कोई मसला नहीं। तो और क्या है? और ख्वाहिश है जी आज़ाद कश्मीर की मिल गई है। गिलगित में अगले 2-3 माह में हुकूमत आ जाएगी। आप मुझे हाजी कहें, मैं आपको हाजी कहूँ, आप हमें इस्तिस्ना दें, हम आपको इस्तिस्ना देते हैं। पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं, मज़ामत यहाँ पे किसी ने नहीं करनी। गौरी साहब, ये आपके मेरे ठीक है ख्यालात हैं। अच्छा, ये बताएं, एक परसेप्शन है, क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हुआ कि साइड चेंज कर ली? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे क्योंकि कुछ अर्से बाद इलेक्शन होने हैं, तो हम जरा अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर कर लें। मैं दे दूं इस पे एक जल्दी दीजिए, ये मैं मुकम्मल कर लूँ ना। अच्छा, तो इसी तरह ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि 28वीं आईनी तरमीम, जैसा कि आपने कहा कि वो चाय शाय पे मान जाएंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, 28वीं आईनी तरमीम हो जाए, पीपल्स पार्टी वोट दे के, उसके बाद वो कहें हो हमारे साथ तो हाथ हो गया, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, हम हुकूमत से अलग होने का ऐलान करते हैं, हम अपोजिशन में बैठते हैं, ताकि अपोजिशन भी अपनी हो, हुकूमत भी अपनी हो। मैं मजबूर थी और वो ताकतवर था। अच्छा, मेरी बात जी सुनते हैं। अवाम बहरहाल इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी बना रहे हैं सियासतदान भी और कुछ दीगर हल्के भी। नंबर 1 ये तो मेरा यहाँ रिकॉर्ड पे रख दें कि जितनी समझी जा रही है और इन्होंने बना ली है कि जी इनके मुताबिक भी और आपके कि जी वो NFC अवार्ड पे बात नहीं करनी। उन्होंने सबसे पहले जो आर्टिकल 243 है ना जी, इतना ट्वीट दे के माहौल बना के पूरा दिन CEC करके 1 मिनट के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जो आइन का आर्टिकल 243 है ना जी, ये तो हम मनोअन कबूल कर रहे हैं, बाकी हमारी बात ये है। मतलब नहीं बेवकूफ़ बनाए और साथ ये भी कहें कि जी हमें NFC अवार्ड पे बात करना आग से खेलने के मुतरादिफ है, ये ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाना, ये आंखों में धूल झोंकना, ये सियासतदान छोड़ेंगे ना तो फिर ही ये कोई मकाम पाएंगे और ये इनकी ताकत भी होगी और फार्म 47 की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये जो इस वक्त बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हैं ना मिलके, आपने ये मुखालफत कर देनी है, आपने इसकी हमायत कर देनी है, गुड कॉप बैड कॉप जो करते आ रहे हैं ना, इसका नुकसान हो रहा है और इसका फायदा ही कोई उठा रहा है और वो इस वजह से ही कोई कामयाब भी नहीं हो रहे और मजबूत भी नहीं हो रहे। तो ये छोड़ेंगे तो आखिरी चांस से करना है, आपकी ओपिनियन इस पे? सर मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है ना हालात वो इसी तरह ही चलेंगे, कोई बहुत बड़ी गहमा गहमी नहीं है, तरमीम के नज़दीक हो जाएगी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल सिनेरियो एक बनेगा, एक नक्शे पे कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होगी जिसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक तेज़ी आएगी पाकिस्तान में। 1-2 बड़े फैसले हैं, एक IT से रिलेटेड एक फैसला बड़ा, एक कोई जंग से, और एक कोई ऐसा फैसला है जो जिसके ऊपर यहाँ पर हो सकता है कोई एहतजाज हो, कुछ मजहबी हल्के, कुछ बाकी सियासी हल्के, या कुछ लोग यहाँ पर आवाज़ बुलंद करें, लेकिन वो भी कुछ फैसले हैं जो होके रहने। सही, बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब और अब्दुल मजीद साजिद साहब की।
ہمارے تجزیہ نگاروں کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو کل ملا کر بات یوں ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.